نعرہ صلوات. جلوس ماہ اذا لے کے جب نکلتے ہیں منافقین جہنم سے پہلے جلتے ہیں. جلوس ماہ اذا لے کے جب نکلتے ہیں منافقین جہنم سے پہلے جلتے ہیں. تو اجالے آئے میرے گھر کی روشنی دیکھے، اجالے آئے میرے گھر کی روشنی دیکھیں، غریب خانے میں 14 چراغ جلتے ہیں، غریب خانے میں 14 چراغ. لا صلوات. جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی ٹیس ہے جو دل میں ابھر جاتی ہے، کون سی ٹیس ہے جو دل میں ابھر جاتی ہے. تو ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولادیں علم دیکھ کے ڈر جاتی ہیں، ان کی اولادیں. نعرہ صلوات. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی. کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا. ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا.
لیلا نے مسائی میں سے لیلا نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں، پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ علی اکبر کا۔ وہ پوچھا گیا جب شے سے کیوں خم ہے کمر مولا، بولے کہ اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا۔ سلوات محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ کہتے تھے اکبر سے سرور بیٹا مڑ مڑ دیکھتے جاؤ آنکھوں کے تارے، بیٹا اکبر بیٹا مڑ مڑ دیکھتے جاؤ، کہتے تھے اکبر سے سرور بیٹا مڑ مڑ دیکھتے جاؤ، باغ نبی کو لوٹا گیا ہے، ہائے یہاں پر وقت پڑا ہے، کوئی نہیں ہے مونس و یاور، بیٹا مڑ مڑ دیکھتے جاؤ، ہو کے رخصت جاتے ہو تم، ہائے بہت تڑ پاتے ہو تم، چلتے ہیں سینے میں خنجر، بیٹا مڑ مڑ دیکھتے جاؤ، میرے بیٹا میرے جانی آنکھوں کے تارے یوسف ثانی، میرے بیٹا میرے جانی آنکھوں کے تارے یوسف ثانی، نور نظر ہم شکل پیمبر، بیٹا مڑ مڑ دیکھتے جاؤ، کیسے بیاں ہو شان وہ چاہت کہ بیٹے کی باپ سے رخصت، کیسے بیاں ہو شان وہ چاہت کہ بیٹے کی باپ سے رخصت، جاؤ جاؤ ٹھہرو دلبر، بیٹا مڑ مڑ دیکھتے جاؤ، کہتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ سب سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ایک سلوات بھی آپ حضرات۔ پیش کر رہا ہوں شہزادے قاسم کے حوالے سے ایک مطلع ایک شعر کہ یہ رتبہ ہے صرف اکیلا قاسم کا، ایک سلوات اور بھیج دیا بتا۔ یہ رتبہ ہے صرف اکیلا قاسم کا،
موت کی شیرینی ہے صدقہ قاسم کا، موت کی شیرینی ہے صدقہ قاسم کا، اور موت کی تلخی جب ہونٹوں پر چھائے گی پڑھ دوں گا اس وقت قصیدہ قاسم کا۔ موت کی تلخی جب ہونٹوں پر چھائے گی پڑھ دوں گا اس وقت قصیدہ قاسم کا۔ جناب قاسم کے حال کا یہ مرثیہ جس کا عنوان ہے نور یعنی روشنی، اس عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ فاتحہ۔ میں ایک سراجی پر محمد اور میں کہ ہے رات تو پھر وقت سحر ہو کے رہے گا، میدان خیالات کا سر ہو کے رہے گا، پھر میرے تصور پہ اثر ہو کے رہے گا۔ پیش کر رہا ہوں مصرع چوتھا۔ پھر میرے تصور پہ اثر ہو کے رہے گا۔ اب ایک صلوات دیجیے حضرات۔ پھر میرے تصور پہ اثر ہو کے رہے گا، پھر کعبہ افکار میں در، پھر کعبہ افکار میں در ہو کے رہے گا، تخیلوں میں الفاظ تو پلتے ہی رہیں گے، سورج نئے خیموں سے نکلتے ہی رہیں گے، سورج نئے خیموں سے نکلتے ہی رہیں گے، پھر حرف ثنا فکر کی آغوش سے نکلے، چھوٹے سے یہ جلنے بھی بڑے جوش سے نکلے، طائر بھی نئے وادی خاموش سے نکلے، ارباب سخن نطق فراموش سے نکلے، قرآن کے آیات بھی لب کھول رہے ہیں اور سب نہج بلاغہ کے سبب بول سب نہج بلاغہ کے سبب بول رہے ہیں۔ اے کاتب تقدیر ستاروں کو سجا اور اے مالک انوار بڑھا میری ضیاء اور تو ہے متکلم تو ہے ایک میری دعا اور یہ ذوق ثنا اور بڑھا اور بڑھا اور یہ ذوق ثنا تو ہے متکلم تو ہے ایک میری دعا اور یہ ذوق ثنا اور بڑھا اور بڑھا اور تحریر وہ روشن ہو کے تارے اتر آئیں اور کرتاس پہ انوار کے پارے اتر آئیں۔ سواج بھی پر محمد والے سبات میں کہ وہ نور عطا کر جو مجھے راہ دکھائے، وہ نور کے جو صاحب کردار بنائے، وہ نور کے جو مجھ کو اندھیروں سے بچائے، وہ نور جو آنکھوں کی ضیاء اور بڑھائے، وہ نور جو آنکھوں کی ضیاء اور بڑھائے، کاغذ کی سیاہی کو بھی پر نور کہا جائے، کاغذ کی سیاہی کو بھی پر نور کہا جائے، میں شام بھی لکھوں تو اسے صبح پڑھا جائے، میں شام بھی لکھوں تو اسے صبح پڑھا جائے۔ اب سماعت میں عنوان نور ہے، کیا چیز ہے کیا چیز ہے یہ نور، بڑے پیار سے پوچھو۔ دیکھیے اس میں کچھ چیزیں روشنی کے سلسلے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ کیا چیز ہے یہ نور، بڑے پیار سے پوچھو، رفتار ہے کیا، وقت کی رفتار سے پوچھو، رفتار ہے کیا۔ دیکھیے جیسی چیز ہوتی ہے اس کا سوال اس کے ماہر سے کیا جاتا ہے، یا کم سے کم دو برابر کی چیزیں ہوں تو سوال ہوتا ہے۔ رفتار ہے کیا، وقت کی رفتار سے پوچھو، ہے کتنا اثر
तूर के अनवार से पूछो। है कितना असर, एक बिजली चमकी थी सब खत्म हो गए। है कितना असर तूर के अनवार से पूछो, चौथा मिसरा। और उसके बाद बैत, क्या वजन है ये साये दीवार से पूछो। क्या वजन है ये साये दीवार से पूछो। क्या वजन है, क्या वजन है ये साये दीवार से पूछो। ये वजन का आलम है दबे जाते हैं साए। ये वजन का आलम है दबे जाते हैं साए। छुप जाते हैं दीवार जहां पाते हैं साए। छुप जाते हैं दीवार जहां पाते हैं साए। हर सुबह इसी से है हर एक शाम इसी से। दुनिया भी संवरती है हर एक गाम इसी से। रहता है हर इंसान खुश अंजाम इसी से। बाकी है ज़माने में हर एक नाम इसी से। इस नूर ने इंसान को इंसान बनाया। मिक़दाद कभी बूज़र और सलमान मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये अलामत है एक नूर जिसमें विलायत मौलाए कायनात भी है, उल्फत अहले बैत भी है। ये सारी चीज़ें इस नूर के अंदर हैं। समाज में सर जिसका झुका देख ले तकदीर बना दे। ज़र्रात को गर चाहे तो इक्सीर बना दे। आईने को भी लायक तस्वीर बना दे। मुफलिस को भी ये साहिब जागीर बना दे। मुफलिस को भी ये साहिब जागीर बना दे। बस वक्त दुआ हाथ में कूजा तो कोई हो। बस वक्त दुआ हाथ में कूजा तो कोई हो। है सप्पा अता मांगने वाला तो कोई है। सप्पा अता मांगने वाला तो कोई हो। अब यहाँ से समाप्त है कि कुंतो कज़न मख्फिया, कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए मैंने आले मोहम्मद के नूर को पैदा किया। समाप्त में एक सलवात भी मोहम्मद माबूद ने चाहा उसे पहचाने ज़माना। इसके लिए दरकार था एक ख़ास वसीला। इस वास्ते अल्लाह ने एक नूर बनाया। खुद एक है इस नूर को दो हिस्सों में बांटा। खुद एक है इस नूर को दो हिस्सों में बांटा। अल्लाह ने तकसीम किए हैं तो हुए हैं। छठा मिसरा खास पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने तकसीम किए हैं तो हुए हैं। काबे में ये दोनों जो मिलाए तो मिले। अल्लाह ने तकसीम किए हैं तो हुए हैं। काबे में ये दोनों जो मिलाए तो मिले हैं। हमारे पेशानी आदम पर जो चमका था वही नूर। पेशानी आदम पर जो चमका था वही नूर। मूसा ने जिसे तूर पर देखा था वही नूर। ईसा के लिए जो भी मसीहा था वही नूर। जो नूह की कश्ती का सहारा था वही नूर। हर रोशनी जाकर इसी दोनों से मिली है। एक नूर मोहम्मद है तो एक नूर अली। एक नूर मोहम्मद है तो एक नूर अली है। अब समाज में सिलसिला आगे बढ़ रहा है कि आगोश मोहम्मद में भी अनवार मिले दो। ये दो नूर थे। आगोश मोहम्मद में भी अनवार मिले दो। एक कश्ती इस्लाम के पतवार मिले दो। एक कश्ती इस्लाम के पतवार मिले दो। एक राहती और काफिला सालार मिले दो। एक राहती और काफिला सालार मिले दो। चौथा मिसरा के जन्नत के जवानों को भी सरदार मिले दो। एक राहती और काफिला सालार मिले दो। जन्नत के जवानों को भी सरदार मिले दो। इखलाक में किरदार में दोनों ही नबी हैं। तीनत में तबीयत में शजाअत में अली। सरदार मोहम्मद वाले एक नूर हुसैन और एक नूर हसन का है। खाने ज़हरा में उजाला ही उजाला है। इनके सबब दीन के आंगन में सवेरा। एक शम्स मदीने का है एक कर्ब बला का। एक शम्स मदीने का है एक कर्ब बला का। सूरज का उजालों के सिवा काम नहीं है और जुल्मत को
سرے شام بھی آرام نہیں ہے، ظلمت کو سرے شام بھی آرام نہیں ہے۔ تو میں کچھ ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان ہوس نار میں شیطان ہوا جب، ظلمت کو ہر ایک دور میں نقصان ہوا جب، بیعت کا طلبگار پریشان ہوا جب، سورج سے لڑو شام میں اعلان ہوا جب، سورج سے لڑو شام میں اعلان ہوا جب، خاموش اندھیروں سے کئی سر نکل آئے، لو شمع کی لو کاٹنے خنجر نکل آئے۔ ایک سلواج بھی برا محمد گریز پیش کرنے کی کوشش کیا ہے۔ پھر شام نے چاہا کہ نہ ہو کوئی سویرا، تھا گہرے اندھیرے میں بھی ایک سبز اجالا، تھا گہرے اندھیرے میں بھی ایک سبز اجالا، قدرت نے گلستان شہادت کو سجایا، ہر غنچہ تھا روشن تو ہر ایک پھول کھلا تھا، بالائے زمیں خیمہ انوار بپا تھا، سورج یہاں سب کرنوں کے ہمراہ رکا تھا، سورج یہاں سب کرنوں کے ہمراہ رکا تھا۔ یہ ایک منظر ہے، یہ بھی سماعت میں کہ اس سمت ہے دین، اس سمت ہے دیدار، اس سمت ہے دیدار، ادھر ایک سلوات بھی رحمۃ اللہ کہ اس سمت ہیں دیدار، ادھر لوگ ہیں بے دین، اس سمت مصیبت ہے، ادھر زیست ہے رنگی۔ یہ دو منظر ہیں کربلا کے میدان میں، ایک لشکر ادھر ہے، ایک لشکر ادھر ہے، اور یہیں پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، اور یہاں پر کوئی جبر نہیں ہے، جدھر چاہے چلے جاؤ، جس نے فیصلہ صحیح کر لیا وہ حور بن گیا۔ سلوات سماعت میں کہ اس سمت ہیں دیدار، ادھر لوگ ہیں بے دین، اس سمت مصیبت ہے، ادھر زیست ہے رنگین، یہ امر خدا میں کبھی ہوتے نہیں غمگین۔ سماعت میں یہ امر خدا میں کبھی ہوتے نہیں غمگین۔ چوتھا مصرع ہے ذائقہ موت یہاں شہد سے شیریں، ہے ذائقہ موت یہاں شہد سے شیریں، ہمت کی شجاعت کی قیامت کی ہیں باتیں، ہمت کی شجاعت کی قیامت کی ہیں باتیں، لوگوں یہ گلستان رسالت کی ہیں باتیں۔ سوال یہ محمد لوگوں یہ گلستان رسالت کی ہیں باتیں، حق اب دیکھیے کیا باتیں، حقدار کو حق ان کا دلاتی ہیں یہ باتیں، نظروں سے حجابوں کو ہٹاتی ہیں یہ باتیں، انسان کو انسان بناتی ہیں یہ باتیں، حر جیسوں کو آزاد کراتی ہیں یہ باتیں، حر جیسوں کو آزاد کراتی ہیں یہ باتیں۔ بات میں بیت پیش کراؤں، قرآن میں آ جائیں تو سورے بھی یہی ہیں، قرآن میں آ جائے، یہاں قاری بھی موجود ہیں، شعراء بھی موجود ہیں، اور شعراء کلام پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ سماعت میں قرآن میں آ جائیں تو سورے بھی یہی ہیں، اور شاعر کی زباں ہو تو قصیدے بھی یہی ہیں۔ قرآن میں آ جائیں تو سورے بھی یہی ہیں، شاعر کی زباں ہو تو قصیدے بھی یہی ہیں۔ یہ کرب و بلا حق سے ہے باطل کی لڑائی، ایک سمت آتش اور ہے ایک سمت ترائی، لٹتی ہے یہاں دشت میں زہرا کی کمائی، ہوتے ہیں جدا روزے دہم بھائی سے بھائی، کیسے ہو بھلا حال بیاں سبز کفن کا، لو اذن ملا اور چلا لال حسن کا۔ سوات میں یہاں سے میں نے مربوط کیا جناب قاسم کی طرف، اور اب یہ آمد ہے جناب قاسم کی میدان کربلا میں جنگ کے ارادے سے۔ سماعت میں ایک غنچہ شہادت کے گلستان میں آیا، کم سن تھا مگر جنگ کے میدان میں آیا، ایک چاند کا ٹکڑا تھا بیابان میں آیا، اس شیر کو آنا تھا نیستان میں آیا، دشمن کی ہر ایک راہ گزر کاپ رہی تھی، لرزاتی زمین جا کے نظر کاپ رہی، لرزاتی زمین جا کے نظر کاپ رہی تھی، وہ آیا۔ بطور خاص بند پیش کر رہا ہوں، شہزادہ قاسم کی ثنا ہے۔ سماعت میں وہ آیا تو لگتا تھا کہ صحرا بھی ہوا سبز، وہ آیا تو لگتا تھا، امام حسن کے بیٹے ہیں، تو لگتا تھا کہ صحرا بھی ہوا سبز، جو سرخ تھیں ان آنکھوں کا منظر میں ملا سبز،
جب سرخ گھٹا آئی تو طوفان اٹھا سبز، ہر ذرہ ہوا سبز، ہوا سبز، فضا سبز، میدان سے بہت دور پرے ہونے لگے تھے. چھٹا مصرع پر درخواست کہ میدان سے بہت دور پرے ہونے لگے تھے اور صفین کے سب زخم ہرے ہونے وہ آیا تو لگتا تھا کہ صحرا بھی ہوا سبز، وہ جو سرخ تھی ان آنکھوں کا منظر بھی ملا سبز. جب سرخ گھٹا آئی تو طوفان اٹھا سبز، ہر ذرہ ہوا سبز، ہوا سبز، فضا سبز، میدان سے بہت دور پرے ہونے لگے تھے اور صفین کے سب زخم ہرے ہونے لگے. صلوات جی محمد سماعت میں کہ قدموں کی دھمک سن کے لرزنے لگے سینے، بڑھ بڑھ کے کیے پیش زمینوں نے دفینے، مس ہو گئے گر بن گئے پتھر بھی نگینے، مس ہو گئے گر بن گئے پتھر بھی نگینے. قدموں کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہ کسی نے، افلاک پر ذرات کو چلتے ہوئے دیکھا اور تاروں کو زمینوں سے نکلتے ہوئے دیکھا، تاروں کو زمینوں سے نکلتے ہوئے دیکھا. جناب قاسم ایک شہزادے کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، بہرحال اپنے قلم میں اتنی طاقت نہ جس کو قدرت نے شاہکار بنایا ہو، کسی شاعر کی قلم میں وہ طاقت نہیں کہ اس کے سراپا نظم کر سکے. بہرحال پیش کیا ہے کہ وہ سرخی رخسار کے مغرب کا اجالا، لبہائے مبارک کوئی آیت کوئی سورہ، ہے آنکھ کے قرآن پہ قرآن کا نقطہ، ہے آنکھ کے قرآن پہ قرآن کا نقطہ، چہرے کی چمک نور علی طور کا جلوہ، چہرے کی چمک نور علی طور کا جلوہ، انداز وہ پایا جو رسولوں کا چلن ہے، ہر رخ سے صدا آتی ہے تصویر حسن ہے. سوائے برحمد ہر رخ سے صدا آتی ہے تصویر حسن ہے. آدمائیں کہ پل کے وہ دیکھیں، تصور کیجئے شہزادے کا، پل کے وہ جو جھک جھک کے کریں عرش سے باتیں، پل کے وہ اٹھا کے نہیں، پلکیں وہ جو جھک جھک کے کریں عرش سے باتیں، ہے پتلیاں یا شیشوں میں اتری ہوئی راتیں، ہے پتلیاں یا شیشوں میں اتری ہوئی راتیں، ابرو وہ جو بل کھانے میں دیں تیغ کو ماتیں، ابرو وہ جو بل کھانے میں دیں تیغ کو ماتیں، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ باطن پر نظر ہے اور وہ تیز نگاہی ہے کہ نسلوں کی خبر ہے. پلکیں وہ جو جھک جھک کے کریں عرش سے باتیں، ہے پتلیاں یا شیشوں میں اتری ہوئی راتیں، ابرو وہ جو بل کھانے میں دیں تیغ کو ماتیں، گر ان کے مقابل ہو تو کھل جاتی ہیں ذاتیں، گر ان کے مقابل ہو تو کھل جاتی ہیں ذاتیں، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ باطن پر نظر ہے، وہ تیز نگاہی ہے کہ نسلوں کی خبر ہے. ایک صلوات بھی محمد وہ تیز نگاہی ہے کہ نسلوں کی خبر ہے. نازاں ہیں بہت فخر سلیماں پہ فضائیں، کچھ اتنی حسین لگتی ہیں زلفوں کی ادائیں، رخ اپنا بدلتی ہیں سمندر کی ہوائیں، بڑھ بڑھ کے ید اللہ بھی لیتے ہیں بلائیں، بڑھ بڑھ کے ید اللہ بھی لیتے ہیں بلائیں. یہ چاند ہے، سورج ہے، ستارہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ماں کی نظر سے اسے دیکھو تو بجا ہے، ایک ماں کی نظر سے اسے دیکھو تو بجا ہے. اب یہاں سے گھوڑے کی تعریف ہے، سماعت میں مرثیہ کا ایک جز ہوتا ہے کہ گھوڑے کی تعریف، رجس اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں سب چیزوں کو نظم نہیں کرتا. اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے ساقی نامہ، لیکن میرا اپنا نظریہ ہے کہ ساقی نامے کو نظم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بیکار کی چیز ہے میرے حساب سے. جب مدح کا پہلو ہمارے پاس یوں ہی موجود ہے تو کاہے کے لیے شراب و کباب کا ذکر کیا جائے. صلوات جبر محمد بہت فضائل ہیں. سماعت مائے کہ گھوڑا جو چلا ہو گئیں تقسیم ہوائیں. حضرات مصرع بہت آسانی سے آپ نے سن لیا. حضرات جناب قاسم کی مدح ہے، گھوڑا جو چلا ہو گئیں تقسیم ہوائیں، اس گھوڑے نے سب پائی ہیں دل سی ادائیں، اس گھوڑے نے سب پائی ہیں دل سی ادائیں، رک رک کے
جن راہوں میں وہ دیتا ہے صدائیں، ہٹ جاتی ہیں جو راہ ہمیں آتی ہیں بلائیں، ہٹ جاتی ہیں جو راہ ہمیں آتی ہیں بلائیں، اس اسب وفادار کا کچھ اتنا اثر ہے، معلوم ہے کہ اس اسب وفادار کا کچھ اتنا اثر ہے، رہوار ادھر اور سوار اس کا ادھر، رہوار ادھر اور سوار اس کا ادھر ہے پتلیاں رہوار کی ساون کی گھٹائیں، گھائل کیے دیتی ہیں یہ ابرو کی ادائیں، گھوڑے کی تعریف ہے، دیکھا جو اسے اولی لشکر نے ردائیں، دیکھا جو اسے اولی لشکر نے ردائیں، انسان سے آگے ہیں بہت اس کی وفائیں، انسان سے آگے ہیں، انسان سے آگے ہیں بہت اس کی وفائیں، وہ آ کے گیا اور ہوا بعد میں آئی، وہ آ کے گیا اور ہوا بعد میں آئی، ارے پہلے یہی پہنچا تھا قضا بعد میں، پہلے یہی پہنچا تھا۔ ہیں پتلیاں رہوار کی ساون کی گھٹائیں، گھائل کیے دیتی ہیں یہ ابرو کی ادائیں، دیکھا جو اسے اوڑلی لشکر نے ردائیں، دیکھا جو اسے اوڑلی لشکر نے ردائیں، انسان سے آگے ہیں بہت اس کی وفائیں، وہ آگے گیا اور ہوا بعد میں آئی، پہلے یہی پہنچا تھا قضا بعد۔ اب یہاں سے رجس کے 2-3 بند پیش کراؤں سماعت میں۔ پھر روک کے گھوڑے کو پکارا وہ غضنفر، میں کون ہوں کیا ہوں مجھے پہچان لے لشکر، عباس چچا ہیں میرے میں ان کا ہوں دلبر، آقا ہیں حسین ابن علی جان پیمبر، اکبر میرا بھائی ہے جو ہم شکل نبی ہے، ہو جنگ کا میدان تو شجاعت میں علی، ہو جنگ کا میدان تو شجاعت میں علی ہے۔ صفین میں دیکھی، اب دیکھیے وہ زخم جو ہرے ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے سماعت میں، صفین میں دیکھی میرے بابا کی لڑائی، دریا پہ قبضہ کیا امام حسن نے ہی کیا تھا، صفین میں دیکھی میرے بابا کی لڑائی، ہے یاد بہت خوب وہ ہاتھوں کی صفائی، ایک حملے میں ہاتھ آئی تھی دریا کی ترائی، کہ مثل نبی سلبی گردن نہ جھکائی، کہ مثل نبی سلبی گردن نہ جھکائی، چھوٹا ہوں مگر پھول ہوں زہرا کے چمن کا، 13 سال کا سن ہے، چھوٹا ہوں مگر پھول ہوں زہرا کے چمن کا، قاسم ہے میرا نام میں بیٹا ہوں حسن، قاسم ہے میرا نام میں بیٹا ہوں حسن کا، مرنا کوئی چاہے تو وہ میدان میں آئے، غیرت ہو ذرا سی بھی انسان میں آئے، چاہے جو اما سایہ قرآن میں آئے، حر جیسا ہو تو خیمہ سلطان میں آئے، حر جیسا ہو تو خیمہ سلطان میں آئے، وعدہ یہ میرا ہے کہ اما اس کو ملے گی، وعدہ یہ میرا ہے کہ اما اس کو ملے گی، اور شبیر نے چاہا تو جنا اس کو ملے گی، شبیر نے چاہا تو جنا اس کو ملے گی۔ بھائی جان گرامی تلوار کی تعریف میں بھی 2-4 بند سماعت مالیں۔ قاسم کی ابھی بات بھی پوری نہیں ہو پائی، ہر سمت سے ہونے لگی کم سن پر چڑھائی، میدان میں ہوئی پھر حق و باطل کی لڑائی، محسوس ہوا تیغ حسن پھر نکل آئی، محسوس ہوا تیغ حسن پھر نکل آئی، میدان میں چمکی ہے ہرے نور کی بجلی، محسوس ہوا تیغ حسن پھر نکل آئی، میدان میں چمکی ہے ہرے نور کی بجلی، موسیٰ نے بھی دیکھی نہ تھی یہ طور کی بجلی، موسیٰ نے بھی دیکھی نہ تھی یہ طور کی بجلی۔ ایک سرواج بھی رحمت والے میں سماعت میں یہ بند کہ بجلی کی کڑک، بجلی کی کڑک سن کے لرزنے لگے بادل، جو خود ریت میں منہ اپنا چھپانے لگے پاگل، آنکھوں سے لہو بن کے ٹپکنے لگا کاجل، آنکھوں سے لہو بن کے ٹپکنے لگے کاجل، میدان میں خود منہ کو، میدان میں خود موت نے پھیلایا تھا آنچل، میدان میں خود موت نے پھیلایا تھا آنچل۔ اب سماعت میں جناب قاسم ہے کہ منصف تھی
برابر سے بدن کاٹ رہی تھی، منصف تھی برابر سے بدن کاٹ رہی تھی۔ ارے قاسم کی تھی یہ تیغ اجل بات، قاسم کی تھی یہ تیغ اجل بانٹ رہی تھی۔ بولا پسرے ساتھ کوئی لڑنے کو جاؤ، دیکھو ہے ذرا، دیکھو ہے کہاں ازرق شامی کو بلاؤ، بچے کو ذرا موت کا چہرہ تو دکھاؤ، کمسن ہے، اسے تیغوں سے تیروں سے ڈراؤ، کمزور بھی بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے قاسم، بے سایہ بھی کمسن بھی اکیلا بھی ہے قاسم، بے سایہ بھی کمسن بھی اکیلا بھی ہے قاسم۔ سن کر یہ سخن زوم میں، اب یہ ایک تھوڑا سا مکالمہ ہے، اس کیا ہے کہ سن کر یہ سخن زوم میں بدبخت پکارا، ایک بچے سے میں جا کے لڑوں ہو نہیں سکتا، ایک بچے سے میں جا کے لڑوں ہو نہیں سکتا، میں 4 پسر رکھتا ہوں ہر جنگ میں یکجا، اس کے لیے کافی ہے میرا ایک ہی بیٹا۔ بیٹے سے کہا جا کے میری آن بڑھا دے، اس بچے کو میدان میں آنے کی سزا دے۔ سماعت میں اب یہاں سے میں نے مرثیے کو مختصر کیا ہے کیونکہ 4 بیٹوں کی جنگ میں نے نہیں نظم کی ہے۔ سماعت میں ہے کہ مختصر کر کے ایک پسر ازرق شامی کا گیا نار، تلوار چلاتا رہا میدان میں فنکار، افواج کو محسوس یہ ہوتا تھا ہر ایک بار، جیسے کہ ہوں میدان میں خود حیدر کرار، جیسے کہ ہوں میدان میں خود حیدر کرار۔ برسات جو ہونے لگی میدان میں سروں کی، جبریل کو پھر ہونے لگی فکر پروں، جیسے کہ ہوں میدان میں خود حیدر کرار۔ برسات جو ہونے لگی میدان میں سروں کی، جبریل کو پھر ہونے لگی فکر پروں کی۔ غصے میں ادھر ازرق شامی نکل آیا، جب 4 بیٹے ختم ہو گئے کہ غصے میں ادھر ازرق شامی نکل آیا۔ ہاں شوق شہادت میں وہ میدان میں دوڑا، ہاں شوق جہنم میں وہ میدان میں دوڑا، ہاں شوق جہنم میں وہ میدان میں دوڑا۔ لوگوں نے اسے نار میں جاتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے اسے نار میں جاتے ہوئے دیکھا، بچ کر نکل آنا وہاں ممکن ہی نہیں تھا، بچ کر نکل آنا وہاں ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک شخص یہ لشکر سے پکارا گیا ازرق، ایک شخص یہ لشکر سے پکارا گیا ازرق، ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ مارا گیا ازرق۔ صلوات رحمت والے ساتھ میں کہ جنگل میں تھی شیر کی چھائی ہوئی ہیبت، یہ دیکھ کے افواج کو ہونے لگی حیرت، اللہ ہرے سن میں بھی یہ شوق شہادت، یہ ولولہ یہ جوش یہ ہمت یہ شجاعت، جب جان کے جانے میں کوئی عیب نہیں ہے، جب جان کے جانے میں کوئی ریب نہیں ہے، جب جان کے جانے میں کوئی ریب نہیں ہے، پھر بھاگنا میدان سے کوئی عیب نہیں، جب جان کے جانے میں کوئی ریب نہیں ہے، پھر بھاگنا میدان سے کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میدان سے بھاگو، اب عیب نہیں ہے تو بڑی شان سے بھاگو، ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میدان سے بھاگو، پھر بھاگنا میدان سے کوئی عیب نہیں ہے، ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میدان سے بھاگو، اب عیب نہیں ہے تو بڑی شان سے بھاگو، اب مروب نہ ہو اب کسی فرمان سے بھاگو، مروب نہ ہو اب کسی فرمان سے بھاگو، کیوں ایک شیر کا حملہ ہے ذرا دھیان سے بھاگو، ایک شیر کا حملہ ہے ذرا دھیان سے بھاگو۔ کہتا تھا کوئی شیر کا پنجہ نظر آیا، کوئی یہ پکارا ادھر آیا ادھر آیا، کوئی یہ پکارا ادھر آیا ادھر آیا۔ وہاں میں خود اپنے ہی لشکر سے وہ رخ موڑ کے بھاگے، خود اپنے ہی لشکر سے وہ رخ موڑ کے بھاگے، سب اہل ستم تیر و تبر چھوڑ کے بھاگے، ایک آن میں سب اپنی صفیں توڑ کے بھاگے، اور گھبرائے تو خود اپنے ہی سر پھوڑ کے بھاگے۔ ہتھیار تھے بکھرے ہوئے، فنکار تھے غائب، گھوڑے وہی موجود تھے، اسوار تھے غائب، گھوڑے وہی موجود تھے، اسوار تھے غائب۔ بولا پسرے سعد یہ اسوار سے مارو۔ بس میں اپنی منزل پر آ گیا، سماعت مالے، بس مال مجلس مقصد مجلس جو ہے وہ گریا ہے۔ میں بولا پسرے سعد یہ اسوار سے مارو،
اس شیر کو دھوکا دو نئے وار سے مارو، زخمی کرو نیزے سے کہ تلوار سے مارو، جو ہاتھ میں آئے اسی ہتھیار سے مارو۔ سماعت میں کہ خنجر جنہیں مل جائیں تو خنجر وہ چلائیں، کچھ ہاتھ نہ آ پائے تو پتھر وہ چلائیں، کچھ ہاتھ نہ آ پائے تو پتھر وہ چلائیں۔ قاسم پر ہر ایک سمت سے ہونے لگی یلغار، نیزے کبھی برچھی کبھی تلوار، تلوار پتھر کا کبھی میں کبھی تیروں کی بوچھار، زخمی کیے دیتا تھا ہنسی پھول کو ہر وار۔ سماعت میں برسے تھے وہاں نیزے، برسے تھے وہاں تیر جنازے پہ حسن کے، برسے تھے وہاں تیر جنازے پہ حسن کے، اور ٹکڑے ہوئے جاتے ہیں یہاں سبز کفن کے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دھوکہ یہ دیا بشت پہ ایک وار ہوا ہائے، ایک گرز گراں حضرت قاسم کو لگا آئے، زخمی تھا بہت گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا ہائے، ایک پھول تھا جلتی ہوئی ریتی پہ گرا ہے، قاسم یہ پکارے کہ چلے آئیے مولا، چہرہ تو بھتیجے کو دکھا جائیے مولا۔ قاسم کی صدا سن کے چلے سبط پیمبر، فرمایا میرے ساتھ چلو اے میرے اکبر، عباس چلو بہر مدد میرے برادر، رو رو کے صدا دیتا ہے مجھ کو میرا دل بھر، آؤ میرے شیروں اسے میدان سے اٹھا لیں، قاسم کا وطن گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچا لیں۔ دیکھیے یہ شہزادہ بڑا ظلم ہوا ہے سماعت میں کہ جب فوج نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، جب فوج نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، وہ قاتل قاسم بالرستہ ہوا بھاگا، گھوڑوں سے کچلنے لگا چھوٹا سا وہ بچہ۔ جب امام حسین پہنچے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، گھوڑوں سے کچلنے لگا چھوٹا سا وہ بچہ۔ پہنچے جو شہیدی تو عجب حال یہ دیکھا، قاسم تو نہ تھے خون کے دھارے تھے زمین پر، قاسم تو نہ تھے خون کے دھارے تھے زمین پر، ارے بکھرے ہوئے قرآن کے پارے تھے زمین۔ سرور نے صدا دی کہ میرے لال میری جان ہے کرب و بلا، کیسے کروں دفن کا سامان، جذبے پہ میں نازاں تیرے ایثار پہ قرباں، روٹھا نہیں کرتے میرے بچے میرے ذیشان، میں آیا ہوں تسلیم و ادب کچھ نہ کرو گے، میں خوب سمجھتا ہوں کہ اب کچھ نہ کرو۔ اکبر نے یہ بند خاص طور سے سماعت میں کہ اکبر جو جھکے بھائی کو سینے سے لگایا، عباس نے بڑھ کر دیا ہاتھوں کو بھی بوسا، بکھرے ہوئے سب ٹکڑوں کو سرور نے سمیٹا، چادر نے اٹھایا گیا پامال کا لاشا، کبرا کا سکینہ کا کچھ احوال نہ پوچھو، ارے کیا مادر قاسم کا ہوا نہ پوچھو، رکھا گیا جب لاش قاسم کو زمین پر، گرنے لگی سب بیویاں آ کے وہیں پر، ایک زخم بہت گہرا تھا قاسم کی جبیں پر، یہ ظلم جب ڈھایا تھا پھولوں سے ہنسی پر، تھا جام شہادت سے چمکتا ہوا چہرہ، تھا سرخ بہت خون میں ڈوبا ہوا چہرہ۔ ماں بولی میرے لال میری آنکھوں کے تارے، اے لال ہے اب کون جو ماں کہہ کے پکارے، روتے ہیں تیری لاش پہ زہرا کے دلارے، کیوں روٹے ہو آ جاؤ کہ ماں صدقے اتارے، آرام بہت ملتا ہے کیا ریت پہ سو کر، ارے کچھ اور ہنسی لگتے ہو منہ خون سے دھو کر، کچھ اور ہنسی لگتے ہو منہ خون سے رو کر کہا زینب نے میرے یوسف ثانی، مٹی میں ملی آج یہ بھائی کی نشانی، تھی مادر قاسم کی فغائے میرے جانی، پیاسے تھے بہت تم بھی مگر مانگا نہ پانی، ہمت کو تیری دیکھ کے حیران ہے مادر، ایک ماں ہے بیان کر رہی ہے چھٹا مصرع، ہمت کو تیری دیکھ کے حیران ہے مادر، ارے سوکھے ہوئے ان ہونٹوں پہ قربان ہے ماں، سوکھے ہوئے ان ہونٹوں پہ
قربان ہے مادر منہ اشکوں سے دھوتی ہوئی بولی، یہ سکینہ مشکل ہوا جاتا ہے بہت پیاس سے جینا، اس کرب و بلا میں تو اجڑتا ہے مدینہ، طوفان میں ہے آل محمد کا سفینہ، یہ کیا کہ میرا بھائی بھی مارا گیا رن میں، پھر آگ لگائی گئی زہرا کے چمن میں۔ کہتے تھے حسین ابن علی کرب و بلا میں، تاراج ہوا باغ نبی کرب و بلا میں، زہرا کی کمائی ہے لٹی کرب و بلا میں، مرجھا گئی ہر ایک کلی کرب و بلا میں، صد حیف میرے لال کو، صد حیف میرے لال کا یہ حال کیا ہے، صد حیف میرے لال کا یہ حال کیا ہے، قاسم کو ستمگاروں نے پامال کی۔ بس آخری بند آپ کی زحمت تمام، قاسم کو ستمگاروں نے پامال کیا ہے، رو لو۔ یعنی گرامی آپ سے پہلے یہاں پر ایک دکھیاری ماں آ کے بیٹھ گئی، سماعت میں رو لو کہ یہاں آئی ہیں خود فاطمہ زہرا، ہاتھوں میں لیے آئی ہیں رومال عزا کا، کہتی ہیں کہ دو ابن حسن کا مجھے پرسا، کم سن تھا بہت دشت میں مارا گیا پیاسا، دروازہ وہاں تو میرے پہلو پہ گرا تھا، اور قاسم کا بطن گھوڑوں کی ٹانگوں سے پسا تھا۔ اے شان عقیدت کے گوہر ختم ہوئے سب، ہاں گلشن زہرا کے شجر ختم ہوئے سب، شبیر کے جتنے تھے پسر ختم ہوئے سب، ہر سمت اندھیرا ہے قمر ختم ہوئے سب، سبزے پہ شبنم کے چمن رونے لگا ہے خون کی بارش کے گگن رونے لگا۔ سیعلم الذین ظلموا یوم ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون بذنب قضائہ تسلیما لامر لعنۃ اللہ قوم الظالمین۔ پروردگار اللہ ہمارے سے مختصر ذکر خیر کو قبول فرما لے، حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے جائے دینی دنیوی مطالب کو پورا فرما دے۔ پروردگار اللہ ہمیں اس دنیا میں جہاں کے بھی شاد ہیں قرار حسین غریب کے ماتم دار کے جان ناموس خون عزت و آبرو کے بعد فرما۔ پروردگار اللہ اس بیماری سے نجات دلا دے، جو لوگ اتنے متاثر ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اس کے اثرات کو ختم کر دے، اور آئندہ سال ہمیں جیسے پہلے محرم مناتے تھے ویسے ہی محرم منانا منسوخ ہو، ہم اسی طریقے سے مجلسوں میں شریک ہوں، ویسے ہی جلوس و علم و تعزیہ کے مجلسوں میں شریک ہوں۔ پروردگار اللہ ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کی ہادی کو جلد سے جلد بھیج دے، ہم ان کے انصار میں شمار فرما۔ میں فروا کی تھی فغاقہ سے فروا کی کر دیا پامال، تجھ کو زندہ کر دیا پامال، ٹوٹی سب تیری پر
وصل آقا سے پرواہ کی دیپ آقا سے پرواہ کی دیپ آقا سے پارا پارا ہے سب بدن تیرا پارا پارا ہے سب بدن تیرا مر گئی کیوں نہ تیری ماں سے پرواہ کی دیپ آقا سے پرواہ کی دیپ آقا سے شاہ میت کو لائے حیرن سے شاہ میت کو لائے حیرن سے روتی ہے سارے بی آقا سے پرواہ کی دیپ آقا سے پرواہ کی دیپ آقا سے مجھ میں رونے کی اب نہیں طاقت مجھ میں رونے کی اب نہیں طاقت صرف آتی ہے صرف کی آقا سے پرواہ کی دیپ آقا سے پرواہ کی دیپ آقا سے مائے قاسم کی کہتی تھی خورشید مائے قاسم کی کہتی تھی خورشید میری محنت ہے رائے آقا سے پرواہ کی دیپ آقا سے پرواہ کی